امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خداوند یسوع کے اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام عزیزوں کو میرا بہت بہت سلام پہنچے. عزیزوں ویلکم، خوش آمدید آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں. جی ہاں میرے عزیزوں، آج بڑا دن ہے، کرسمس ڈے ہے، اور میری طرف سے پی ایم آئی ٹیلی ویژن اور ساری ٹیم کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، پی ایم آئی چرچ کی طرف سے آپ تمام ناظرین کو میری کرسمس، بڑے دن کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. شکر گزاری کرتے ہیں خدا نے پھر موقع دیا کہ ہم یسوع مسیح کی ولادت کا جشن منا سکیں، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر آج خصوصی پروگرام، خصوصی ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور یقیناً آپ برکت پا رہے ہوں گے. عزیزوں، بڑی خوشی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس خاص ٹرانسمیشن میں جو گیسٹ ہیں، جناب پاسٹر پطرس لامہ صاحب، چیئرمین فلاڈیلفیا پینٹیکاسٹل چرچ راولپنڈی سے. بھائی صاحب ویلکم. تھینک یو. آپ کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے بڑا دن بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. تھینک یو، آپ تشریف لائے. عزیزوں، اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر قمرالزمان صاحب، چیئرمین ہیں لیونگ برانچ چرچ. آپ کا تعلق بھی راولپنڈی سے. بھائی صاحب آپ کو بھی ویلکم، اور بڑے دن کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو آپ. تھینک یو ویری مچ. جی، شکر گزاری کرتے ہیں عزیزوں آج کے خوبصورت دن کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو شروع کریں. آؤ سب مل کر جھکیں اور خدا کے حضور ہم دعا کریں، اور میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر پطرس لامہ صاحب سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں. اے قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرے پاک بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے تیری بارگاہ میں جھکے ہیں. اے پیارے روح القدس، ہم تیری تعظیم کرتے ہیں. اے خدائے سالوس، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، دل سے یہ جانتے اور مانتے ہوئے کہ تو ہی سچا، زندہ اور واحد خدا ہے. یس. ہمارا بنانے والا، ہمیں چھڑانے والا اور ہمیں قوت بخشنے والا. ہم تیرے پاک نام کی شکر گزاری کرتے ہیں اس مقدس دن کے لیے. یس. اے خداوند، اس یادگاری دن کے لیے ہیلیلویا. جو دنیا کی نجات کے لیے خداوند ایک اہم دن ہے. ہمارے دل شکر گزاری سے لبریز ہیں تیرے پاک بیٹے کے لیے. ابا جی، ہم تیرے پاک بیٹے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے مجسم کلمے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جو بنی نوع انسان کی نجات کے لیے زمین پر اتر آیا، اور اس نے انسانی بدن اختیار کیا تاکہ بنی نوع انسان کو گناہ، موت اور ابلیس کے چنگل سے چھڑائے ہیلیلویا. اور تیری بادشاہی میں داخل کرے. ہم اس بڑی مہربانی کے لیے آج دل سے شکر گزاری کرتے اور تیرے حضور میں شادمانی کا نعرہ مارتے ہیں. ہم تیرے پاک نام کی شکر گزاری کرتے ہیں Yes, Lord. آج کی اس نشست کے لیے، تیرے خادم اپنے بھائی خالد امناز صاحب کے لیے خداوند، جو تیرا خادم ہے، جسے تو نے اپنی خدمت کے لیے چنا اور بلایا. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری رویا کے لیے، Yes, اس Lord. مقامی چرچ کے لیے، مقامی کلیسیا کے لیے خداوند، میرا دل شکر گزاری سے لبریز ہے. اس وقت ہے خداوند، میں اپنے ہم خدمت بھائی علی جناب پاسٹر قمر صاحب کے لیے بھی شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے خادم کے لیے، اور مانگتا ہوں کہ جب ہم باہمی گفتگو کرتے ہیں اس خاص دن کے بارے میں، تیرے تجسم کے بارے میں، Yes, ہم Lord. بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اس گفتگو میں اے خداوند تیری شخصی حضوری کی برکت ہمیں نصیب رہے. ہیلیلویا. اور تیری شخصی حضوری کی برکت کے سبب سے ہم جو کچھ بولیں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ تیری آواز بن کر بولیں، تاکہ سننے والوں کے لیے وہ سب کچھ باعث برکت ہو. ہم سب پر تیرا گہرا فضل ہو. آج کے ہوسٹ علی جناب ڈاکٹر ریورنڈ خالد امناز صاحب کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اے خداوند تیری برکت سلامتی چاہتا ہوں، مسیح کے پاک اور قدوس نام سے. آمین. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پاسٹر پطرس لامہ. عزیزوں، آج کرسمس کا دن ہے، سیلیبریشنز ہو رہی ہیں ہر طرف. خدا نے موقع دیا کہ ہم پھر سے سیلیبریٹ کریں، اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر آپ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. گفتگو کا آغاز کریں گے ریورنڈ پطرس لامہ صاحب سے. جی بھائی صاحب، ویلکم ٹو دا شو اینڈ اوور ٹو یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی. سب سے پہلے میں اس خدا باپ کی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں جی. جس کا تجربہ اور مکاشفہ ہم سب کی زندگی میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی صورت میں موجود ہے. جی بالکل. اور پھر میرا دل آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے بھی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری خدمت کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جی
फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान का इंतज़ामी सरबराह होते हुए जी जी आपको, आपके चर्च को, PMI टेलीविज़न की सारी टीम को जी। और अपने तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में भी ईद तजस्सुम की ढेरों खुशियाँ की आमीन, मुबारकबाद देना चाहता थैंक हूँ। यू जी, आपको भी खुदावंद, बहुत बहुत मुबारक फजल करे यस ताकि जब हम ये क्रिसमस मना रहे हैं, जी अल मसीह के तजस्सुम की ईद मना रहे हैं, जी जी तो अल मसीह के तजस्सुम की ईद ये हम सब के लिए बायस बरकत और हम इसके हकीकी पैगाम को समझ सकें। सो मैं ये बिल्कुल आपने बड़ी शुक्रगुजार हूं। खूबसूरत बात की, हकीकी पैगाम। जी बिल्कुल, इसी बात के लिए आपको मदऊ किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर हमारे नाज़रीन तक जो हकीकी स्पिरिट है, जो ट्रू स्पिरिट है क्रिसमस की, उसके ताल्लुक से ज़रूर आप हमारे नाज़रीन की खिदमत में आज कलाम खुदा में से रहनुमाई फरमाएं। बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके टेलीविज़न की विसातत से एक ख़ास पैगाम जी अपने देखने और सुनने वालों को देना चाहता हूँ। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जब करंथस की कलीसिया को ख़त लिखा जी तो उसने अपने ख़त में एक आयत मुक़द्दसा मैं फिलबदी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। जी जी ज़रूर। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है। सो खुदावंद यीशु मसीह वाह खुदाई कदूस की वो बख्शिश है, जी खुदा की तरफ से भेजा गया वो तोहफा है जो हालेलुया बनी नौ इंसान के लिए खुदाई कदूस ने भेजा है। जी जी अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो एक बाइबल मुक़द्दस की बड़ी अहम आयत यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया जी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, आमीन, कि उसने गिफ्ट के तौर पर अपने बेटे को दे दिया। और बहुत साल पहले यशायाह नबी ने अपनी नबूवती किताब में ये लिखा था, जी तकरीबन अल मसीह की आमद मुबारका से पहले 700 साल पहले जी जी उसने बिल्कुल लिखा जी, कि हमको एक बेटा बख्शा बख्शा गया, गया। बख्शा गया। वाह और आज मैं उस बख्शिश के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ जी आपके साथ मिलकर अपने नाजरीन के लिए, जी जी कि खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए अल मसीह की सूरत में एक तोहफा भेजा है और इस तोहफे के भेजने की ख़ास वजूहात भी बयान करना चाहता हूँ। खुदा ने जो तोहफा जी बनी नौ इंसान के लिए भेजा है, जी जी बनी नौ बुनियादी तौर पर मसीह के इस ज़मीन पर आने का मकसद ये था कि वो बनी नौ इंसान को गुनाह, मौत और इब्लीस के चुंगल से आज़ाद करवाए आमीन यस बिल्कुल और अदन की ज़िंदगी को यानी खुदा की रिफाकत को दोबारा से बहाल करे, वाह ताकि तमाम लोग जो खुदा की रिफाकत से दूर हो चुके गुनाह के सबब से वो दोबारा से खुदा की रिफाकत में आ सकें। आमीन सो मसीह की तजस्सुम की ईद के मौका पर जी एक बड़ा ख़ास पैगाम मैं कहना चाहता हूँ और इस पैगाम की रूट्स ये हैं कि खुदा ने ये तोहफ़ा क्यों भेजा, क्यों भेजा। जी जी मैं बयान करना चाहता हूँ कि हमारी नजात की बुनियाद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान है जी और हमारे ईमान की बुनियाद मसीह का कफ़ारा वाह बहुत अच्छे और हमारी मसीह के कफ़ारे की बुनियाद जो है वो मसीह का तजस्सुम है। क्या बात है, बहुत आला भाई साहब। कफ़ारा और मसीह का तजस्सुम जी इसको हम अलहदा नहीं कर सकते, वाह वाह वाह। ये दोनों बातें आपस में इंतहाई मरबूत क्योंकि हैं। कई कौमें यीशु मसीह की मसलूबियत पर, क्रूसिफिक्शन पर ईमान नहीं रखती, तो सही आपने फरमाया कि उसका तजस्सुम और उसका कफारा इसको जुदा नहीं किया जा जी, जी। सकता। बहुत आला। कफ़ारे की बुनियाद मसीह का तजस्सुम है और कमारी से उसका पैदा होना वाह। ये इंतहाई अहम बात है और फिर उसका सलीब पर जाना, वाह। बनी नौ इंसान की नजात के लिए जान देना, वाह। ये दोनों बातें आपस में गहरे तौर पर बहुत आपस अच्छे। में जुड़ी हुई हैं, मरबूत वाह, है। वाह। तो मैं बयान कर रहा हूं कि कफ़ारे की बुनियाद मसीह का तजस्सुम है, लेकिन मसीह के तजस्सुम की बुनियाद खुदा की मोहब्बत है जो वो इंसानों के साथ करता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर पूरी बाइबल मुकद्दस को एक लफ्ज में बयान करूं जी जी तो वो खुदा की मोहब्बत है। वाह सो खुदा ने इंसानों से प्यार किया है वाह। और इस प्यार का अमली इजहार उसने यूं किया कि उसने बनी नौ इंसान की नजात के लिए अपनी तरफ से एक तोहफा भेजा है। वाह, उसने बख्शिश। मसीह खुदावंद को बख्श दिया है। क्या बात है, उसने क्या अपने बात ही बेटे को भेज दिया, बिल्कुल ठीक है। जिसने इंसानी बदन इख्तियार किया और वो हमारे मसीही अकीदे के मुताबिक वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। बिल्कुल और वो इस ज़मीन पर आया खुदा की तरफ से तोहफे के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात इस तनाजुर में जो मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि अब हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो उस तोहफे को कबूल करे। वाह
اگر کوئی شخص آپ کے لیے تحفہ بھیجتا ہے ہاں جی، اور آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو تحفہ بھیجنے والا کیسا محسوس کرے گا؟ واہ، ایک اور بات جو اسی تناظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جب کسی انسان کو تحفہ دیتے ہیں اس میں اور خدا کا انسانوں کو تحفہ دینے میں فرق کیا ہے؟ یہ بہت عام بات ہوگی اور میرے سننے والے بھی اس پر ذرا غور کریں۔ جی جی، ہم انسان اپنی انسانی فطرت کے سبب سے صرف اپنے دوستوں کو تحفے بھی دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو تحفے دیتے ہیں، جی جی بالکل، لیکن خدا نے تمام ساری بنی نوع دنیا، انسان واہ سے واہ، اتنا واہ، پیار کیا کیا ہے، بات ہے، کیا اس کی محبت اتنی عظیم ہے، اس کا پیار اتنا عظیم ہے، اس نے ان کے لیے بھی تحفہ بھیجا جو اپنے گناہ کے سبب سے اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ جی 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 بالکل، خدا کے تحفہ بھیجنے میں یہ فرق ہے کہ وہ دشمنوں کے لیے بھی واہ واہ، وہ محبت کا اظہار کرتا ہے بالکل، اور اس نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اب اس تحفے کی قبولیت بڑی ضروری ہے کہ خدا نے جب بنی نوع انسان کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تو سب پر یہ واجب ہے کہ وہ اس تحفے کو قبول کریں، اس محبت کو، بالکل، دوسرے لفظوں میں اس کی محبت کو قبول کریں رائٹ، اور اس کی محبت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور پھر نہ صرف جگہ دیں بلکہ اس تحفے کی خبر دوسروں کو بھی دیں واہ، کہ مجھے خدا جب ہم کوئی انسان میں تحفہ بھیجتا ہے، جی جی، بڑا آدمی تحفہ بھیجتا ہے، بالکل، ہم کتنے لوگوں کو بتانے میں خوشی واہ واہ محسوس واہ، کرتے ہیں فلاں شخص نے کہ مجھے فلاں تحفہ دیا، شخص بڑا نے زبردست تحفہ پیارا دیا ہے۔ سو Right. کتنا اس کے لیے ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں واہ، کہ خدا قدوس نے بنی نوع انسان کے لیے بخشش کے لیے ایک تحفہ بخش دیا ہے۔ سو یہ میرا پیغام ہے اس موقع واہ، پر، بہت زبردست، خصوصی پیغام ہے، جی، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے خداوند یسوع مسیح کو اپنی شخصی زندگی میں قبول کریں۔ اس کے زمین پر آنے کا بنیادی مقصد جو یہی ہے، تھا کہ انسان گناہ سے نجات پائے۔ Amen. بائبل مقدس میں لکھا، اس نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ بالکل بالکل، سو یہ بنیادی پیغام ہے کرسمس کا، بھلے ہم کسی طریقے سے بھی سیلیبریشن کریں، بالکل ٹھیک اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، صحیح، سیلیبریٹ کریں، جی جی، لیکن مرکز جو ہے تجسم کی مرکزی پیغام کو ضرور اس سمجھیں۔ کو ذہن میں رکھنا، یہ میرا سب سے پیغام ہے۔ زبردست، بہت اعلیٰ۔ پاسٹر پطرس سلامت صاحب جو بات کر رہے تھے تحفے کی، تحفہ دینے والا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، تو خدا نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اپنا بیٹا دے دیا ہے، اور لکھے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے اس سے محبت کی، محبت اس میں کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا ہے۔ تو عزیزو، نجات مفت ہے مگر سستی نہیں ہے۔ کئی دفعہ جو چیزیں ہمیں مفت ملتی ہیں پادری صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سستی ہیں، در حقیقت جس نے دی ہے اس نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ تو خدا نے اپنا بیٹا دیا ہے اور پھر ہمیں یہ جو گفٹ ملا ہے نجات کی صورت میں، نجات کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، نجات مفت ہے، اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں ملتی ہے، ہم پاتے ہیں، خدا کی طرف سے آفر ہے۔ اور یہ آفر صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اقوام عالم کے لیے۔ جب گناہ عالمگیر ہے تو یسوع مسیح کا کفارہ بھی عالمگیر ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات پاسٹر پطرس سلامت آپ فرما رہے تھے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کو، یعنی چرنی کو اور سلیب کو ہم جدا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے جی۔ آج بے شمار لوگ یسوع مسیح کو سلیب سے جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ نامکمل پیغام ہے۔ چرنی، یسوع کا تجسم اور اس کا کفارہ، یہ لازم و ملزوم ہے، جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرف اشارہ کیا، جی، میں ڈاکٹر صاحب بیان کر رہا تھا کہ چرنی خدا کی محبت کا آغاز ہے جی، اور سلیب خدا کی محبت کا جلال ہے، واہ 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 واہ، اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا جی، انتہائی کمال ہے۔ کیا بات ہے، بہت اعلیٰ جی، یہ بہت خوبصورت بات کی ہے پادری صاحب نے۔ ہم چرنی کو، سلیب کو اور مسیح کے جی اٹھنے کو، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ واہ واہ، بالکل۔ اب آپ نے ایک اور چیز ایڈ کر دی، وہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہے۔ تو بالکل دیکھیں، جب پالوس رسول گئے ہیں کرنتھس میں، اور پھر وہ سارا ایریے ڈبیٹ ہوئی ہے وہاں پر لوگوں کے ساتھ جب ان کی، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ سلیب بیوقوفی ہے۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے جو بھائی صاحب نے ابھی کوٹ کیا ہے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا، کیونکہ وہ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے تھے، سلیب کو دیکھ رہے تھے، خالی قبر کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب، میں شکر گزار ہوں۔ ناظرین، یقیناً
آج کی جو گفتگو ہو رہی ہے خدا کے خادمین آپ تک کلام جو پہنچ رہا ہے, جو میسیج آپ تک آ رہا ہے, یقیناً آپ برکت پا رہے ہیں اور آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنے گا. میرے ساتھ تشریف فرمائے پاسٹر قمر, اور میں ان کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. بزرگ خادم ہے, اپنی تنظیم کے سربراہ ہیں اور پاکستان بھر میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے چرچز کا, اور انٹرنیشنلی بھی ٹریول کرتے ہیں. بھائی صاحب ویلکم, آپ کو خوش آمدید, اوور ٹو یو. اور کیا کہیں گے آپ ناظرین کی خدمت میں آج؟ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی میں بے حد آپ کی محبت کا, آپ کے خاندان کا اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا, ساری کلیسیا کا بے حد شکر گزار ہوں. ویلکم کہ سر. آج اس خوشی کے دن پر آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے اور ہم یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میری طرف سے, تمام لیونگ برانچ منسٹری کی طرف سے, تمام دیکھنے والوں کو, جتنے بھی پوری دنیا میں لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں, ویور ہیں, میں ان سب کو بڑا دن مبارک کہتا ہوں. آمین. آپ کو بھی بہت بہت بڑا دن مبارک کہتا ہوں اور میری کرسمس کہتا ہوں. آمین. پر سب یہ ہمارے لیے بڑی مہربانی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں خدا کا فضل ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جی بالکل. اور میں ہمیشہ جب بھی یہ سیزن آتا ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کو جتنا بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کریں. واہ. کیونکہ پچھلے دنوں میں کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے کہا جی ہمیں نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کافی لوگوں میں. جی بالکل. تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جب ہم اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو ہم اپنے نجات دہندہ کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیوں نہ کریں. کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک تو آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیوں انسانی جامہ پہن کر اس دنیا میں آئے. ہم اس کے پیار کو شیئر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں اس ٹی وی نیٹ ورک کے وسیلہ سے آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خوب اس کو سیلیبریٹ کریں. جتنا بھی دل خوشی سے کر سکتے ہیں, جیسے بھی کر سکتے ہیں, من سے کریں تو لازمی. لیکن شراب پی کر نہیں سیلیبریٹ کرنا, یہ بھی بات ہے. اور میں اکثر بھائی صاحب کہتا ہوں کہ جس کو یسوع کی سمجھ آ گئی ہے وہ کبھی شراب پی کر کرسمس سیلیبریٹ نہیں کرتا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. میں نے کہا چلتے چلتے یہ بات ہونی چاہیے. جی پلیز پلیز, جی گو ہیڈ پلیز. خاص طور پر اس موقع پر جو ایک میرے دل میں بات ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جبرائیل فرشتہ جو کہ خدا کی حضوری میں, خدا کی پریزنس میں کھڑا ہوتا ہے, اور جب یہ مقدسہ مریم کے پاس آیا ہے تو آ کر اسے جب یہ سلام کرتا ہے تو مقدسہ مریم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ سلام تجھ کو جس پر یہ فضل ہوا ہے. تو سب سے پہلے جیسے پاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ خدا کی محبت ہے, کہ فضل ہے, کہ ہم گناہ گار, بائی برتھ گناہ گار نے کہ خدا نے ہم پر یہ فضل کیا ہے. تو مقدسہ مریم پر بھی فضل ہوا اور اسے یہ پیغام دیا گیا. تو فضل کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایز اے ہیومن بینگ ہم اپنے اوپر خدا کا فضل چاہتے ہیں, اور خدا ہم پر فضل کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم سے روز کسی نہ کسی جگہ پر خطا ہو جاتی ہے, بالکل گناہ کر جاتی ہے, کہ جھوٹ کی بات ہو جاتی ہے, کہ بے اعتقادی کی بات ہو جاتی ہے, دنیا پر نظریں جان لگتی ہیں, خدا پر سے نظریں ہٹ جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود خدا ہم سے پیار کرتا ہے, خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, یعنی کہ خدا ہم پر فضل کرتا ہے. تو میں اس کرسمس کے موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے خدا ہم پر فضل کرتا ہے تو ہم کو بھی فضل میں رہنا ہے, فضل میں واک کرنا ہے, فضل میں آگے بڑھنا ہے, اور سب سے بڑھ کر اس فضل کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. کیونکہ ہماری زندگی میں دیکھیں یہ جو پیغام ہم سنتے ہیں کہ یہ جو محبت کا پیغام ہے, معافی کا پیغام ہے, لیکن ہر بار اس تہوار کو منانے کے باوجود ہم معاف بھی نہیں کرتے ہیں تو محبت بھی سب کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن جب فضل آ جاتا ہے تو پھر کسی کی برائی ہم کو نظر نہیں آتی ہے, کسی کا گھاٹا نظر نہیں آتا ہے. ہم نے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم کاملی کی طرف جا رہے ہیں, ہم کامل نہیں ہیں, ہم کامل نہیں ہیں, ہم کاملیت کی طرف جا رہے ہیں, جرنی ہے, سفر ہے ہمارا, جا رہے ہیں, جس سے ٹریولنگ. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے, خدا ہمارے ساتھ اچھی ڈیلنگ کرتا ہے, تو ہم
بھی उसकी दूसरों पे। कायनात के साथ, यही नहीं कि सिर्फ अपनी कौम के राइट साथ, राइट राइट ऑल ओवर द नेशन, बिल्कुल ऑल सही ओवर है, द नेशन हमने उस फजल को, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि जब आप किसी के साथ फजल के साथ पेश आते हैं तो आप खुदा की मोहब्बत को, यीशु मसीह को बयान कर रहे हो। मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ पास्टर कमर के, इंजील का यही पैगाम जो है, इसकी खूबसूरती है कि दुनिया और कौमों में है कि नेकी सिर्फ अहले ईमान के साथ, लेकिन इंजील हमें सिखाती है कि नेकी सबके साथ है। सबके साथ, हाँ जी, जैसे ग्रेस फजल की आप बात कर रहे हैं तो ये सब पर हुआ है। तो अजीज़ों, दुनिया और कौमें ये समझती हैं कि नेकी, अच्छाई और मदद सिर्फ अपनों की जाए, लेकिन पाद साहब ने भी ये बात कोट की थी कि दुश्मनों के लिए भी उसने ये तोहफा दिया है। जो उसे अपने गुनाहों के सबब से दुश्मनी करते हैं, नफ़रत करते हैं, या कई दफ़ा आपने देखा कि मसीहों से, बाइबल से लोग नफ़रत करते हैं, तो मसीह की मोहब्बत, खुदा का ये पैगाम और इंतज़ाम और कफ़ारा जो है अक़वाम आलम के लिए। जी भाई साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे। बस ये तो पैगाम यही है कि हाँ जी, फजल मेरे, लिव इन ग्रेस, वाह, वॉक इन ग्रेस वाह, एंड शेयर द ग्रेस ऑफ गॉड। वाह, तीन बातें हैं, लिविंग इन ग्रेस, वॉक इन ग्रेस एंड शेयर। वाह, ये जबरदस्त, ये खूबसूरत बात किया जी, वाह वाह, दैट्स तो ये एक बहुत जरूरी है। एक और बात जो इसके साथ साथ, चूंकि मुकद्दसा मरियम की बात आ गई जी, है, बिल्कुल, तो दूसरी बात है कि जब फरिश्ता आया है जबराइल, हाँ जी, तो वो उस जगह पर थी कि जहाँ पर वो पैगाम को रिसीव कर सके। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी बेटियों को इस दौर में, स्पेशली पाकिस्तान, हमारी बेटियों को स्पेशली जो जॉब करती हैं, जो पढ़ती हैं, जो कॉलेज में जाती हैं, मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप उस जगह पर हों कि जहाँ पर जबराइल आपके पास आए। वाह वाह वाह, इसकी का वो म्यार होना चाहिए खुदा की कि खुदा आवाज़ का, को सुन वाह सके, वाह वाह, अपने आप को खुदा के काम के लिए अवेलेबल कर सके। क्या तीसरी बात जिसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि रूह कुदस की कुदरत तुझ पर साया करेगी। जब ये सारा पैगाम मुकद्दसा मरियम को मिलता है तो उसके दिल में क्वेश्चन है कि ये सब क्यों होगा, क्योंकि मैं तो मर्द को जानती भी नहीं हूँ। तो एक दौर, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में डॉक्टर साहब एक जो बड़ी कमी आ गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ तक कि हम जो 35 कासल भी हैं, कि हमारे अंदर भी है कि जब भी 35 कोस आती है तो बड़ा जोश जज्बा होता है, लेकिन उसके बाद असल में रूह की मेमोरी की भूख और प्यास पूरी इंटरनेशनल चर्च से बड़ी पीछे रहती जा रही है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मुझे चंद दिन पहले एक बुजुर्ग खादम मिले, तो वो हमारी दुआ रोज़े की जो जुमे की दुआया मीटिंग है वो हम लाइव करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं लाइव वॉच करता हूँ कि दुआ रोज़े का बोझ खुदा ने आपको दिया हुआ है, आपके चर्च को। तो बिल्कुल जैसे आप फरमा रहे हैं कि रूह कुदस जो है वो सिर्फ ये नहीं कि हम ईद पेंतिकोस्त के मौका पर सेलिब्रेट करें, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो वो एक बात उन्होंने पंजाबी में कही कि ऐसे लगता है कि चर्च ने दुआ दा वर्का ही पाड़ देता है, ज़्यादा वक्त यानी दुआ में ठहरना। आज ये बड़े अफसोस की बात है कि लोग सिर्फ वक्ती तौर पर, जैसे पासा फरमा रहे हैं कि रूह कुदस जो है उसका काम हमारी ज़िंदगी में जारी रहता है, रूह से मामूर होते जाओ, ये फिल जारी है और ये काम जारी रहता है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि रूह कुदस की मामूरी और भरपूरी हमेशा हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन, आज का डे बड़ा ख़ास है। आज की ट्रांसमिशन स्पेशल ट्रांसमिशन है जो आप PMI टेलीविज़न पर देख रहे हैं, और ये क्रिसमस की स्पेशल ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है। और आज क्रिसमस स्पेशल जो प्रिंस ऑफ पीस में आप देख रहे हैं, इसमें मेरे साथ तशरीफ़ हैं पास्टर पतरस इस्लाम साहब, पास्टर कमरुज़्ज़मान साहब, रावलपिंडी से दोनों खुदाम का ताल्लुक़ है, और हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेकिन अभी प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, तो मैं चाहूँगा आप हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे विद अस, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Prince of Peace.